السلام علیکم. یہ 6 لیکچر ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز اور چوتھا پارٹ ہے. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس لیے ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں کور کیا، اس لیے 4 لیکچرز میں کور ہو رہا ہے. تو اب اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کرنٹ ڈیولپمنٹ یا کنٹمپریری ڈیولپمنٹس. جیسے کہ فار ایگزامپل سب سے امپورٹنٹ ترین ہے ویزا پالیٹکس. جیسے کہ کافی سارے ویل نون آرٹسٹ کو اور نارملی جو پبلک ہے ان کو اکثر انڈیا اب ویزا ڈینائی کر دیتی ہے. فار ایگزامپل جیسا کہ 2017 میں انڈیا نے تقریباً 18,000 کم ویزاز دیے ہیں لوگوں کو، پاکستانی نیشنلز کو، جبکہ 52,000 ویزاز دیے گئے تھے. اچھا، پھر اسی ویزا سے ریلیٹڈ ایک میٹنگ ہوتی ہے پاکستانی اور انڈین آفیشلز کے بیچ میں بینکاک میں، کہ شاید حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں ان ٹرمز آف آفرنگ ویزاز ٹو یو ون اینڈ ادر سٹیزنس. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ میڈیا کا بہت رول ہے، انڈین میڈیا کا بہت رول ہے انڈین پبلک کا مائنڈ پاکستان کے اگینسٹ کرنے میں یا ان کا مائنڈ واش کرنے میں. اور فار ایگزامپل کوئی بھی انسیڈنٹ ایسے ہوتا ہے جیسے پلوامہ ہو گیا، کلبھوشن یادو والا انسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ اور اس کے علاوہ کوئی کبوتر بھی بارڈر کراس کرتا ہے جیسے کہ ٹڈی دل نے کراس کیا، تو وہ فوراً سے پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان ساری سچویشنز کو، یہ ساری جو ایونٹس ہوئے ہیں، اور پھر انڈیا کا جو میڈیا نے جیسے رول پلے کیا، اس کے ساتھ ہی ان کی ملٹری چیف نے پھر یہ بات کی کہ پاکستان کا نیوکلیر ویپن ایک بلف پروگرام ہے اور ہم ایزیلی پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ آرمی چیف نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ دی، انڈیا اپنے آپ کو لارجسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ کہتا ہے، کسٹوڈین آف ڈیموکریسی کہتا ہے، لیکن دا ایشو از دیٹ کہ اتنے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دینا ڈزنٹ سوٹس دا انڈینس. اچھا، اس کے علاوہ بگ چیلنج دیٹ پاکستان ہیز faced in the form of international pressure is when USA has changed side with the Indians. USA has sided with the Indians. جیسے نیوکلیر سول ڈیل انڈیا کے ساتھ USA نے کی، اس سے جو ادھر کا سٹیٹس کو ہے، مطلب جو بیلنس آف پاور تھا اب ان بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ بڑی حد تک ڈسٹرب ہوا ہے. اور یہ وجہ نہیں ہے کہ مطلب USA انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف، کچھ حد تک کرتا ہے، بیکاز پاکستان USA سمجھتا ہے کہ پاکستان نے اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا افغانستان میں جیسا کہ دینا چاہیے تھا ان افغان وار، جو کہ 2001 سے شروع ہوئی ہے. سو زیادہ تر USA انڈیا کا سپورٹ کرتا ہے اگینسٹ دا چائنیز رائز. اور چائنیز کو کے لیے ہرڈل پرووائڈ کرنے کے لیے، چائنیز کا رائز روکنے کے لیے، وہ انڈیا کو کافی حد تک اسٹاپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سارے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں جو کہ انڈیا میں مقیم ہیں، پاکستان کو سروسز سر انجام دے رہے ہیں، ان کو ہراس کرنا، ان کو جگہ جگہ پہ روک کے پوچھ گچھ کرنا، ان کی فیملیز کو ہراس کرنا. دیز تھنگز آر کنسیڈرڈ ٹو بی چیپ ٹیکٹکس، جو کہ فردر ریلیشن ڈیٹوریٹ کرنے میں کافی حد تک اسٹرانگ ثابت ہوتے ہیں. بیکاز انٹرنیشنل لاء کے تحت ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کی سیفٹی لازمی ہوتی ہے، اور ان کو اس طریقے سے ہراس نہیں کیا جا سکتا. انٹرنیشنل لاء ان کو یہ رائٹ دیتا ہے. اچھا، جب پاکستانی ڈیولپمنٹس کو ہراس کیا گیا تو انڈیا نے بھی پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں
انڈینس ڈپلومیٹ کو ہراس کیا جا رہا. پھر ود دا پیسیج آف ٹائم اس پر ٹاکس ہوئی اور اس چیز کو بائیلیٹرلی ختم کیا گیا اور اشور کیا گیا ایک دوسرے کو کہ ایسا آئندہ کے بعد ہم نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کشمیر کلنگس پہ یا کشمیر ایشو پہ جو آن گوئنگ ہاٹ ایشو ہے. اپریل 2018 میں ایک نیوز آتی ہے کہ انڈین آرمی نے کشمیر میں 17 لوگوں کو مار دیا بے گناہ. انڈیا یہ کلیم کرتا تھا کہ دے ہیو کلڈ ٹیررسٹ whereas پاکستان کنسیڈر them as فریڈم فائٹر. اور پھر اس سے ریلیٹڈ مزید بات آگے بڑھی تو ایل او سی پہ جب بات آئی تو ایل او سی پہ ایگریمنٹ کے بارے میں بات ہوئی کہ ایل او سی پہ ہم فائر ایک دوسرے پہ نہیں کریں گے. ایل او سی از ایکچولی لائن آف کنٹرول. یہ وہ بارڈر ہے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہے, کشمیر کا بارڈر, اور یہ ہیویلی ون آف دا ورلڈز ہیوی ملٹرائز بارڈر, اور یہ 720 کلومیٹر لمبا ہے. اچھا, سیز فائر جو تھا وہ 2003 والا جو تھا, پاکستان اور انڈیا نے 2018 میں کہا کہ ہم اس کو رینیو کرتے ہیں, مطلب اس کو دوبارہ سے اپلائی کرتے ہیں کیونکہ کافی سارے اسکیمشز اور کراس بارڈر فائرنگ بہت زیادہ ہونے لگ گئی تھی. تو اس دوران دوبارہ ان کے بیچ میں وہ ایگریمنٹ رینیو ہوا, ریفریش ہوا کہ ہم سیز فائر وائلیشن نہیں کریں گے, ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے, فائر نہیں کریں گے. اور لیکن انفارچونیٹلی رائٹ after both the parties have agreed with each other, right after that 72 hours بعد فوراً سے دوبارہ انڈیا وائلیٹ کرتا ہے, سیز فائر وائلیشن کرتا ہے بارڈر پہ, ایل او سی پہ. وائلیشن کیسی ہوئی کہ ایک انڈین سنائپر نے ایک پاکستانی کشمیری کو زخمی کر دیا فائر کر کے. اس کے بعد 29 جولائی میں پاکستانی نیو گورنمنٹ آتی ہے, عمران خان کی گورنمنٹ, اور جس کو انڈینز ویلکم کرتے ہیں. اچھا, یہ نئی گورنمنٹ کے بارے میں امید اس وجہ سے کہ انڈینز کو لگا کہ تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے, اور پھر کچھ عرصے بعد عمران خان نے انہیں آفر دی ٹریڈ کرنے کی, بائیلیٹرل ٹریڈ کرنے کی, مزید معاملات بہتر کرنے کی. اچھا, اسی کنیکشن میں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری پاکستان اینڈ انڈین ٹروپس ہیو کیریڈ آؤٹ جوائنٹ ڈرل انڈر ایس سی او ان رشیا. اینڈ اچھا, یہ جو ڈرل تھی اس سے بہت پازیٹیو میسیج کیا, اور یہ امید ظاہر ہوئی کہ حالات مزید بہتر ہو جائیں گے. اور اس کے فوراً بعد انڈیا نے 2 جو کہ ڈیموں پہ وہ کام کر رہا ہے, جس پہ انہوں نے پاکستان کو آفر کیا کہ آپ وہ آ سکتے ہیں اور اس کی انسپیکشن کر سکتے ہیں کہ وہ ایز پر لاز بن رہے ہیں اور ان کا پانی لیگلی نہیں روکا جائے گا. سو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس ہیں کنٹمپرری, جو کہ مزید پاکستانی ریلیشنز کو میں نے مینشن کیا. اس کے علاوہ سب سے جو پریشان کن بات ہے کہ کشمیر میں مسلمس کی کلنگ, اور اس کے بعد انڈیا میں مسلمس کو جیسے سپریس کیا جا رہا ہے اور ان کی اتنی کلینزنگ کی جا رہی ہے. دیز آر ون آف دا بگیسٹ پرابلم, اور جب تک یہ چیز نہیں رکے گی تو آئی ووڈ سے دیٹ دو قومی نظریہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو نہیں مانتے تھے وہ بہت اسٹرانگ طریقے سے ابھر کے آیا ہے. اور یہ تھا اب تک کے لیے 4th پارٹ 6th لیکچر پاکستان انڈیا ریلیشن. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی, اور اگر کوئی سوال ہوگا تو یو کین آسک می. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.